نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک، قرآن شریف، قرآن مجید، بہت سارے اس کے مبارک نام ہیں۔ تو قرآن مجید جو کہ نور والی کتاب ہے، جس میں ہدایت کا سامان ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، اس میں اللہ پاک نے ہر شے کا بیان فرمایا ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس رکھتے ہیں، ہر سیگمنٹ ہی میں کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہم سیکھیں، بیان کریں، اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بالخصوص بہت ساری معلومات بھی ہوتی ہے، سوالات جوابات کی صورت میں بھی، کچھ روایات احادیث کی صورت میں بھی۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا جس میں ہم قرآن مجید کی کسی مبارک سورت کی چند آیات سنیں گے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہوں گے جو ہمیں تلاوت سنائیں گے، ہم تلاوت سنیں گے۔ بچوں، تلاوت جس طرح کرنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کی تلاوت سننا بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک اس پر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد ہم پہلے سیگمنٹ میں کیا کریں گے؟ ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، یعنی وہ قاعدے، وہ اصول، وہ باتیں جن کا لحاظ رکھ کر، جن کا خیال رکھ کر، جن کا امپلیمنٹ کر کے ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان باتوں کو شامل کرتے ہیں۔ تو کچھ لرننگ ہوگی، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہم نے رکھا ہے تجوید کلاس۔ تجوید سے مراد وہ علم جس میں ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے اصول جانتے ہیں، اور کلاس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں لرننگ ہوتی ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں، عبداللہ عطاری۔ کیسے عبداللہ بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کا آپ نے انتخاب کیا تلاوت کے لیے؟ میں نے سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت کی۔ جی، سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت یہ فرمائیں گے۔ یہ مجھے بتا دیجئے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے؟ 22ویں اور 23ویں پارے میں۔ 22ویں اور 23ویں پارے میں، دو پاروں میں، یعنی کہ 22ویں سے شروع ہو کر 23 پر آ کر مکمل ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے؟ مکی ہے۔ مکی ہے، ماشاءاللہ۔ جو سورہ یاسین جس کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، بڑی مبارک برکت والی صورت ہے۔ آئیے سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. سورہ یاسین کی چند آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں کیا ہو چکا ہے؟ آغاز. سورہ یاسین کی ہم نے تلاوت سنی اور سورہ یاسین کی ان آیات کو ہم اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو ابھی پڑھا گیا. بچوں بہت سارے کلمات، بہت سارے حروف اور بہت سارے اعراب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور علم تجوید کے بہت سارے ایسے قاعدے ہیں جن کا استعمال کر کے ہمارے عبداللہ بھائی نے ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ان کی کوشش کو قبول فرمائے. بچوں آج میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کروں گا، ایک قاعدہ بیان کروں گا جو بہت آسان ہوگا، سمجھنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا. ایک مرتبہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا، لیکن یہ ہے کہ جو بات ہم سمجھتے ہیں اس کو بار بار دہراتے رہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہیں تو وہ پھر پکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو علم کو سیکھنے کا انداز اور اس کے آداب بھی یہی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک علم کی بات اگر سیکھی ہے تو اس کو بار بار پڑھتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں. تو ایک چیز کی تکرار ہوتی ہے تو وہ دل میں قرار پکڑ جاتی ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں، بس ایک دفعہ پڑھ لیا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے سیکھ لیا، اب ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کچھ وقت گزرنے کے بعد، ٹائم گزرنے کے بعد وہ چیز ذہن سے محو ہو جاتی ہے، یعنی بندہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو علم کا طریقہ کیا ہوتا ہے سیکھنے کا بچوں، کہ اس کو کیا کیا جائے؟ بار بار پڑھا جائے، ریپیٹ کیا جائے، اس کو دہرایا جائے تو وہ پھر چیز پکی ہو جاتی ہے. تو آج ہم بات کریں گے مد منفصل پر. کس پر؟ مد جی. مد کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مد متصل، ایک ہوتا ہے مد منفصل، ایک مد لازم، ایک مد عارض، ایک مد لین لازم، ایک مد لین عارض. تو یہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اور مدنی قاعدے میں، تجوید کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اصول بیان کیے جاتے ہیں. تو ان بہت ساری مدات میں سے ایک مد کو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور وہ ہے مد منفصل. یہ کب ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کا کیا انداز ہے، اس کو کتنا کھینچنا چاہیے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مد منفصل کی تعریف، اس کا اصول اور اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد، کس کے بعد؟ حروف مدہ کے بعد. اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. جی. تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ، حرف حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں ہوتا ہے مد منفصل. ایک کلمہ ہے جس کے آخر میں ہمیں حرف مدہ نظر آ رہا تھا، الف مدہ، واو مدہ یا مدہ. اب وہ کلمہ ختم ہوا، اس کے بعد دوسرا کلمہ عربی کا آ رہا ہے، اور اس دوسرے کلمے کی ابتدا میں ہم کو حمزہ نظر آ گیا، حرف حمزہ نظر آ گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہو گیا؟ مد منفصل. اور اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں فوراً بعد حمزہ آ جائے تو وہ ہوتا ہے مد متصل. اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، ہم صرف پڑھ رہے ہیں مد منفصل کو. ٹھیک ہے؟ تو مد منفصل کو دوبارہ سنیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اگلے والے کلمے میں ہو، تو وہاں ہوتا ہے مد منفصل. اور مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ کیونکہ مد کا مطلب ہی کھینچنا ہے. تو مد متصل ہو، منفصل ہو، مد لازم ہو، عارض ہو، لفظ مد آ گیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں ہم نے کچھ کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے، آواز کو دراز کرنا ہے. تو مد منفصل کو کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ تو قاری صاحبان نے، علماء نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ مد منفصل کو 2-2.5 الف کی مقدار کھینچیں گے. 2-2.5 الف کا اندازہ کیسے ہے؟ 4 یا 5 حرکات کی مقدار مد منفصل کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. یعنی کہ متحرک حرف، زیر زبر پیش والے حرف اگر 4 ہوں، یا زیر زبر پیش والے حروف 5 ہوں، 4 یا 5 ہوں، تو 4 متحرک حروف یا 5 متحرک حروف کو پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے؟ مد منفصل کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اور بچوں یہی کھینچنے کی مقدار مد منفصل میں بھی ہے. یعنی مد منفصل ہو یا مد متصل ہو، دونوں کو کتنا کھینچیں گے؟ 2-2.5 الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار. مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر مد منفصل کہاں نظر آ رہا ہے. تو یہاں دیکھیں گے سورہ یاسین میں آیت نمبر 22 کی ابتدا میں آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک کلمہ نظر آ رہا ہے، لام الف زبر لا. تو دیکھیں الف سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوا؟ الف مدہ، حرف مدہ آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے یہ تو الف ہے، تو میں کہوں گا یہ الف اب نہیں ہے،
کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت زیر زبر پیش نہ ہو. جب الف پر زیر زبر پیش آ جائے تو الف الف نہیں رہتا, کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو اب دیکھیں اس الف پر کیا آ گیا؟ حمزہ. تو اب یہ الف نہ رہا, کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ تو اب دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے, لیکن حمزہ دوسرے کلمے میں. کہ دیکھیں لا ایک کلمہ ہے لا, اور اعبدو یہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ الگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو لا ایک حرف, اعبدو دوسرا کلمہ, الگ الگ سیپریٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو کیا ہوگا؟ مد منفصل. کیا ہوگا؟ مد منفصل. کتنا کھینچیں گے؟ 2 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکت کے برابر. اسی طرح دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں مد منفصل کہاں آ رہا ہے. یہاں دیکھیں گے نون یا زیر نی, یا مدہ آیا. اس کے بعد دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. اور وہی صورت ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے, کیونکہ انی ایک حرف ہے اور اذن دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے, تو یا مدہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مد منفصل, جس کو 2 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں تجوید کے ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے, اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہم بچوں کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے صحابہ نے بیان فرمائے, ہم تک پہنچائے. تو سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. جی, سورت اور آیات کے فضائل. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم جس سورت کی فضیلت جانیں گے وہ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب سیکوینس کے اعتبار سے دوسری صورت ہے, اور اس کا نام ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. جی, سورہ بقرہ. اس کا کچھ انٹروڈکشن سنتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, عربی زبان میں بقرہ کاؤ کو کہتے ہیں. کاؤ کیا ہوتی ہے؟ گائے. گائے دیکھیے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. یعنی گائے کو عربی فارم میں دیکھیں گے تو وہ جو اہل عرب ہوتے ہیں وہ گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بقرہ. اور اس صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ایک گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. بچوں, جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, لاجک ہوتی ہے کہ اس سورت کا یہ نام ہے تو کیوں ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ آج ہم نے جانی کہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. چونکہ سورہ بقرہ میں ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں بہت ساری نصیحت ہے, درس کے پہلو موجود ہیں, بہت زبردست لیسن موجود ہے اس میں. تو چونکہ گائے کے واقعے کو بیان کیا گیا لہٰذا اس سورت کا نام ہی کیا ہو گیا؟ سورہ بقرہ. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر چیز کی ایک بلندی ہے, ہر چیز کی ایک بلندی ہے, اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے. سبحان اللہ. مزید سنیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور اس صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے, اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. ایک اور فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو. ٹھیک ہے, تو عبادت کرنی چاہیے, کچھ نہ کچھ نوافل قرآن مجید کی تلاوت تسبیحات گھر میں پڑھنی چاہیے, اس کی برکت ہوتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو. اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے, شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے. کس گھر سے؟ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو شیطان کو بھگانے کے لیے, اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک انداز حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا, ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآن مجید میں بیان کردہ کچھ معلومات ہم حاصل کریں گے. قرآن مجید میں تو ہر شے کا بیان ہے, کسی ایک بات کو ہم ٹاپک بنا کر سیگمنٹ کرتے ہیں. اور بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب.
किताब। پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری خاص چیزیں عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام جانوروں، پرندوں اور جنات کی زبان بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہی پرندوں میں سے ہدہد نامی ایک پرندے نے آپ علیہ السلام کو ایک خبر دی کہ ملک یمن کی ایک ملکہ بلقیس ہیں جو سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ان کے متعلق خبر ہوئی تو آپ نے انہیں ایک خط لکھا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اب ملکہ بلقیس اسلام قبول کرنے کی نیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ ملکہ بلقیس کا ایک تخت تھا، انہوں نے وہ 7 محلات میں سے سب سے پچھلے محل میں رکھا تھا۔ 7 محل کے دروازوں پر تالے لگوا دیے تھے۔ ملکہ بلقیس کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا، میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اب حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ترجمہ ہے کنز العرفان، کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکا کر دیکھا تو تخت آ چکا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، اتنا وزنی تخت پلک جھپکتے ہی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اور حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ جو پلک جھپکتے ہی تخت لے آئے، یہ اللہ پاک کے ولی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ انہوں نے اپنی کرامت سے بس کچھ ہی دیر میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاء اللہ، آج ہم نے ایک واقعہ سنا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مبارک نبی سے ریلیٹڈ ہے اور جن کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی حکومت بھی عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے واقعات میں غور و فکر کرنے اور اس سے درس لینے اور اس سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ بچوں، ایکٹیویٹی یہ ہوگی کہ اسکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے نظر سب کو؟ اس میں آپ کو قرآن مجید کے کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، کچھ ورڈ دکھائے جائیں گے، ان پر زیر زبر پیش لگی ہوگی، لیکن کوئی ایک حرف ایسا ہوگا جہاں آپ کو اعراب نظر نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے قصداً، صحیح ہے، انٹینشنلی اس اعراب کو ہم نے غائب کیا ہے، ٹھیک ہے، ہڈن کیا ہے، تاکہ آپ کو ہم موقع دیں کہ آپ پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ نے اعراب پہچاننا ہے اور بتانا ہے کہ یہاں کون سا اعراب آئے گا۔ مثال کے طور پر لام پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، آپ نے بتایا ہے۔ آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ اسی ورڈ کو، اسی کلمے کو جو شو کیا جا رہا ہے میں پڑھ کے سناؤں گا، میری آواز سنیں گے اور اس میں آپ پہچان جائیں گے۔ میں جب اس لفظ کا تلفظ کروں گا تو سارے اعراب مینشن کروں گا، پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ میری آواز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے حرف پر کون سا اعراب تھا جو نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کیا کرنا ہوگا، سامنے آپ کے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے اور اس میں آپ کے پاس بہت سارے سیمپلز موجود ہیں زیر زبر پیش کے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر لام کے اوپر زبر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے تو آپ باسکٹ میں سے زبر یا پیش کا سیمپل نکالیں گے اور اس طرح ایک ہاتھ میں رکھ کے دکھائیں گے میں کیمرے میں اور مائک پر بتائیں گے کہ لام کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اسکرین سے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا جواب درست ہے۔ 2 بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا دائیں بائیں جانب سے اور دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو دائیں جانب سے کون آئے گا اور بائیں جانب سے کون آئے گا، اس کا فیصلہ ہوگا بعد میں۔ پہلے ہم سیگمنٹ کا نام آپ کو بتائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ 4 بچے موجود ہیں حسب معمول۔ دوسرے نمبر پر موجود ہے، اپنا نام بتائیں گے۔ محمد خزیمہ۔ محمد خزیمہ بھائی، کریں گے مقابلہ آپ؟ جی انشاءاللہ۔ پہنچیں گے پھر ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جیتنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے، یہاں سے بھی جو آئے گا وہ جیتنے کی کوشش ہی کرے گا۔ جی، بائیں جانب سے کون آئے گا خزیمہ صاحب کے مقابلے میں؟ ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں 3 4۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے۔ مزمل۔ جی، مزمل بھائی، آپ کے سامنے خزیمہ صاحب موجود ہیں، شاید عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں، تو آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کو جتوائیں گے یا خود جیتیں گے؟ خود جیتیں گے۔ جو بھی آتا ہے جیتنے کی کوشش کرتا ہے، اشار یہاں پر نہیں دکھایا جاتا۔ پہنچیں گے جناب اپنی لوکیشن پر۔ جی، تو 1 بائی 1 آپ دونوں سے، ٹھیک ہے،
میں پوچھوں گا، ایک ایک کلمہ شو کیا جائے گا، آپ نے 1 بائی 1 بتانا ہوگا کہ اس پر کون سا اعراب ہے۔ پیٹرن آپ کو میں نے بتا دیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی خزیمہ صاحب، پہلا کلمہ ہے قلوبہم۔ خزیمہ صاحب بتائیں گے کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑا ہے لیکن نظر نہیں آیا؟ با کے نیچے زیر ہے۔ با کے نیچے زیر ہونی چاہیے، دکھائیں گے جناب۔ با کے نیچے زیر، خزیمہ صاحب کا جواب جی۔ مزمل، آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے ربیحت۔ ربیحت، با کے نیچے زیر ہے۔ با کے نیچے یہاں بھی زیر ہی آئی ہے، دیکھیں گے جناب با کے نیچے زیر ہے یا نہیں ہے۔ با کے نیچے زیر ہو گئی۔ مزمل صاحب کا پہلا سوال کا جواب پہچان لیا اعراب انہوں نے۔ جی خزیمہ صاحب دیکھیں گے اگلا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے مثلہم۔ مثلہم، جلدی جلدی بتائیں گے۔ لام کے اوپر پیش ہے۔ لام کے اوپر پیش ہونی چاہیے، پیش اوپر ہی ہوتی ہے حرف کے، دکھائیں گے۔ لام کے اوپر پیش آ گئی ہے، ان کا یہ جواب بھی جی۔ مزمل، اگلا کلمہ دیکھیں گے آپ، ذہب، بہت آسان ہے۔ با کے اوپر زبر ہے۔ با کے اوپر زبر، زبر زبر آ رہا ہے، دیکھیں گے جناب با کے اوپر زبر آ گیا ہے، ان کا بھی جواب۔ اس طرح چلتے رہیں گے تو غلطی کسی نے بھی نہیں کرنی۔ اب لاسٹ آپشن ہوگا آپ دونوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، دونوں ہی آگے جا رہے ہیں یا ایک پیچھے رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آخری آپ سے سوال ہے یا آخری اعراب آپ سے ہم پوچھیں گے۔ خزیمہ دیکھیں گے اسکرین پر، ظلمات، ظلمات، تا کے نیچے دو زیر ہے۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور آ گئی ہے تنوین، ان کا جواب خزیمہ صاحب تو پار لگ گئے۔ آخری اعراب ہے اور ہمارے مزمل بھائی ہیں، دیکھیں گے بکمن، میم کے اوپر 2 پیش ہے۔ میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، یہ کہیں گے بکمن، اور 2 پیش کی تنوین آ گئی ہے، ان کا یہ جواب بھی۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مقابلہ ختم ہوا اور دونوں ہی ونر ہو گئے۔ یہ عجیب مقابلہ ہے کہ دونوں جیت گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید معلومات لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ کچھ سیگمنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔